اگلا سوال ہے جی، 28 نومبر 2021 کو یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ایک ویڈیو میں آپ کے ممدوح مولانا طارق جمیل صاحب کو واضح طور پر نوجوان لڑکیوں کو فلائنگ کسز کرتے دیکھا جا سکتا ہے. کیا اب بھی آپ جیسے منصف مزاج لوگ ایسے مولانا صاحبان کی سپورٹ جاری رکھیں گے؟ سب سے پہلے تو کیٹاگوریکلی سن لیں کہ یہ جو کچھ حرکت ہوئی ہے میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا. میں سپورٹ کروں گا؟ مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میں تو سیکس ڈسپلن کے معاملے میں اتنا سخت ہوں کہ بڑے بڑے چیمپئن اتنے سخت نہیں ہیں. یہ آپ لوگوں کو پتا ہے. آج تک کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں گیا میں. اسی طریقے سے کبھی کسی عورت سے فون پہ بات نہیں کی ہے. میں نے تو شروع سے ہی بات کی ہے کہ یہ 3 چیزیں کسی بھی سپیکر کے لیے فتنہ ہے. یعنی وہ پنجابی والا نہیں، عربی والا آزمائش. نمبر 1 دولت، نمبر 2 شہرت، نمبر 3 عورت. اور ویسے ہی میں نے عورت کو عزت دینے کے لیے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، ورنہ پہلے نمبر پہ عورت ہی ہے. ہاں جی، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں انسانوں کے لیے پرکشش چیزیں، ان کی محبت شہوات کی پہلے نمبر پر عورتیں، اس کے بعد پھر بیٹے اور سونے اور چاندی کے جواہرات اور اچھی سواریاں، وہ ساری چیزیں بعد میں پہلے نمبر پر. فرائیڈ تو آپ کو اب آگے کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے. اسلام تو بہت پہلے کہہ رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ اسلام کا سیکس ڈسپلن ہے. تو ہی جیسی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا. دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے آپ کو آزاد کر دیتی ہے. کسی کی آپ پرواہ نہیں کرتے. آپ ٹروتھ لور بنتے ہیں، سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ توحید کی برکت ہے. اور سیکس ڈسپلن چونکہ یہ جذبہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو آپ دیکھ لیں سورہ النور میں آیا کہ مؤمن مردوں سے کہو، پہلے مردوں کو حکم ہوا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. پھر کہا گیا مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عورتوں سے میل ملاپ سے بچو. کسی نے پوچھا دیور، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. یعنی دیور اور بھابھی کا بھی پردہ ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. اور جب کیٹاگوریکلی ان چیزوں سے منع کر دیا گیا پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے. لہٰذا مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا یہ اس سے بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے لوگوں کی زندگی میں جو چند ایک واقعات جن سے ان کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی لوگ کر دیتے ہیں، ہونی نہیں چاہیے لیکن کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے جو مولانا کے ساتھ ہوا. اور میں نے 3-4 دن پہلے انہیں فون پہ باقاعدہ میں نے ان کا موقف، جسے وہ صحافی حضرات لیتے ہیں نا، تو میں نے ان سے موقف لیا. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا میری تو ایسی کوئی نیت ہی نہیں تھی. وہ تو میں ان کو اپنی بچیوں کی طرح دیکھتا ہوں. اور مجھے کہتے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا اسے فلائنگ کس کہتے ہیں. یعنی یہ نام نہیں پتا ہوگا. ویسے تو یہ استلام کرتے ہیں نا وہ حجر اسود کا بھی طواف کعبہ میں دور سے یوں کر کے، سنت ہے اگر آپ وہاں تک پہنچ نہ سکیں تو کہتے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں تھا. پھر وہ خود ہی خیر کہنے لگ پڑے. کہتے ہیں وہاں پہ بچیوں نے شور ہی اتنا مچایا ہوا تھا. یعنی وہی فیم اور شہرت کی وجہ سے وہ ڈسیو ہو گئے نا. وہ کہتے ہیں ایسے جذبے میں تھے لوگ. اب یا تو تھا کہ میں سب کو مل لیتا یا یہ تھا کہ میں یوں کر لیتا. تو وہ میں نے ان کی دل جوئی کے لیے کیا. میری تو بچیوں کی جگہ 70 کے قریب ان کی عمر ہے آلموسٹ. حقیقت بھی ہے ان کے ذہن میں نہ وہ اس طرح کا ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ہوں. لیکن میں نے کہا جی آپ یہ مجھے بتائیں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ فلائنگ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ چل گیا. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا، لگ پتہ گیا. کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. اب میری توبہ کہ اب میں اس طرح کا کام کروں. یعنی توبہ سے مراد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے مس ہینڈلنگ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں ایسا نہیں کروں گا. تو میں پاکستانی عوام سے بھی کہتا ہوں، چند علماء بھی بہت غصے میں ہیں ان کے خلاف، کچھ اینکرز بھی میدان عمل میں اترے ہیں. ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی یہ کلیریفیکیشن آپ قبول کر لیں. ویسے میں نے تو انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آن ایئر آ کے معذرت کریں. ان کا یہ کام میں نے نہیں کرنا. پھر وہ ایک چین شروع ہو جاتی ہے، پھر کوئی ویڈیو بنا دے گا، ایک معاملہ ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی میری طرف سے یہ میسج ہے وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں. تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک یہ بات کنوے کروں کہ انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم مجھ سے یہ مس ہینڈلنگ
نہیں ہوگی. تو اس طرح کی بھی سینڈلنگ ہو جاتی ہیں جب آپ دولت، شہرت، عورت اس کے معاملے میں سینسٹیو نہیں ہوگی. اہل حدیث کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہیں دے سکتے. برائے مہربانی بتا دیں جائز ہے کہ ناجائز. اور دوسرا ختم شریف. ختم شریف تو ویسے ہی خود ہی شریف بنا ہوا ہے، اصال ثواب تو ثابت ہے، لیکن ختم شریف کے ساتھ نہیں، ویسے آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، میت کی طرف سے صدقہ کریں. رہ گیا نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا، تو اس کے بارے میں اہل حدیث ان کی کوئی ضد نہیں ہے اپنی ذاتی. وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 کہ حضرت عمر نے کہا اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم تیرے حضور متوجہ ہوتے تھے اپنے نبی کے وسیلے سے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں. تو حضرت عمر کا یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد چونکہ اب ڈائریکٹ حضور سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو حضرت عمر وسیلے کا مطلب یہ لیتے تھے کہ رسول اللہ سے دعا کروانا، تو وہ قبر پہ تو ممکن نہیں ہے. تو پھر حضور کے قریبی ساتھی اور حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے تھے. تو یہ جو اہل حدیث نے عقیدہ اپنایا ہوا ہے، یہ حضرت عمر کا بھی یہی عقیدہ ہے. ورنہ تو وہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ یا اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلہ ان کو ساتھ لے کے آتے تھے، اب ہم ان کی قبر پہ حاضر ہوئے ہیں، ان کے صدقے بارش نازل فرما دے. دوسری طرف جن لوگوں نے وسیلے کو نبی علیہ السلام کے جائز سمجھا، تو کچھ احادیث ایسی ہے جس طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور ابن ماجہ نے اس کے ساتھ لکھا یہ حدیث صحیح ہے. ایک نابینا صحابی جو ہیں وہ عثمان بن حنیف کے پاس آئے، تو عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں مجھے اللہ تعالیٰ لوٹا دے. آپ نے فرمایا صبر کر لو تو جنت ہے. تو کہتے ہو تو دعا کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں. ان کو پتا جنت تو ویسے ہی ہے، ان کے لیے تھی واقعی، وہ خالی خولی نہیں تھے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لے لوں تو میرے ہاں اس کے پاس جنت کے سوا کوئی اس کی جزا نہیں ہے. ہاں نابینوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت ملے گی. حضور نے کہا وضو کرو، 2 نفل پڑھوائے، اس کے بعد کہا کہ دعا کرو اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. بس یہاں تک حدیث بیان کرتے ہیں. اس کے آگے الفاظ ہیں اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. حضور نے ان کے لیے دعا کی، ان کی آنکھیں واپس آ گئی. تو اس میں تو حضور سامنے موجود ہے، دعا کروائی، اور وہ دیکھیں دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. یا رسول اللہ آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے. یہ تو وہی عقیدہ ہے جو حضرت عمر کا ہے، لیکن اس کی ایک روایت طبرانی میں بھی ہے، اور امام طبرانی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. موجم کے اندر 3 موجم لکھی ہیں، الموجم الکبیر، الموجم الصغیر اور الموجم الاوسط. اور امام طبرانی آپ کو چھوٹے بندے تو نہیں ہیں، امام بیہقی کے استاد ہیں امام حاکم کے استاد ہیں امام طبرانی، اور 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، شروع کے ائمہ میں سے ہیں. وہ اس روایت کے آگے ایک اور حصہ لے کے آئے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک شخص مقروض تھا، یا کوئی اس کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی حاجت تھی، وہ حضرت عثمان کے پاس گیا، تو حضرت عثمان نے اس کی طرف التفات نہیں کیا. تو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس وہ آیا، تو انہوں نے کہا تمہیں میں ایک دعا سکھاتا ہوں جو میں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہوئی ہے. اور انہوں نے وہی دعا جو ہے نا اس کو سکھائی. اب حضور کو فوت ہوئے بھی آلموسٹ سمجھ لیں کم از کم بھی 15 سال تو گزر چکے ہوں گے حضرت عثمان کے دور میں. تو انہوں نے وہی دعا مانگی اور اس کی حاجت اللہ نے پوری کر دی. اس حدیث کے تحت امام طبرانی اور اہل سنت کے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ حضور کی وفات کے بعد بھی کوئی اگر پیش کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس میں حاضر و ناظر کا عقیدہ یا علم الغیب والا عقیدہ جو خود سے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ایک تو وہ ہے جو واقعی موجود ہے، ایک جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، وہ نہ ہو
تو کوئی کر لیتا ہے تو یہ کوئی یعنی بدعقیدگی والا مسئلہ نہیں ہے. میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا ہے؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا, وہی آیا تھا غزنی سے لے کے. یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا, بابے نے بویا. تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی؟ بھی بتا باجدید, اور میں بھی بتاؤں باجدید کیا ہے. یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے. آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں, آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی, اب حضرت باجدید کو. سر میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا آپ کے بابے کون ہیں, ہمیں آپ بتائیں گے. اور اپنا علمی لیول یہ ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجدید بستامی جو تھے یہ تابعی تھے. جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ باجدید کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے وہ ہمیں علم سکھائے گا. باجدید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ 110 ہجری میں ہوئے ہیں. آخری صحابی کے فوت ہونے کے 80 سال کے بعد باجدید بستامی آلموسٹ پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ تابعی کہاں سے؟ اور بھی خالی تابعی پہ بھی اکتفا نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ مولا علی کا تھاپڑا ہے. تو سر مولا علی تو 40 ہجری میں شہید ہو گئے تھے. علیہ الرحمہ. وہ میں ایک جگہ ہے میں نے کہہ دیا کہ حضرت تابعین یا آپ تابعین میں سے نہیں ہیں, یہ کافی دیر بعد حضرت ہوئے. آپ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. کہ مجھ سے غلطی سے تابعی نکل گیا تھا, وہ تو بعد میں آئے تھے, وہ امام جعفر کے مرید تھے. تو یہ اس سے بڑی غلطی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی المتوفى 148 ہجری 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور باجدید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں.